السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، اور آل عمران، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اور رکوع نمبر 11 ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ہماری طرف کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات روتے رہے، اور ان پر پوری رات دقت تاری نہیں۔ تہجد کی نماز انہوں نے پڑھی تو پھر پوری رات روتے روتے ہی پڑھی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے فجر کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے رونے کی اور ان کی غمگین ہونے کی وجہ پوچھی، زاروں کے زار رونے کی وجہ پوچھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے بہت اہم آیات میری طرف نازل فرمائی ہیں، اور یہ رات کے وقت تہجد کے ٹائم پر یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ جب بھی میری آنکھ رات کے وقت کھلے اور میں نے ان آیات کی تلاوت نہ کی، سوائے اس کے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ ان آیات کو تہجد کے ٹائم پر لازمی پڑھا ہے۔ اس سے ان آیات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لمحے ان آیات کا پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در حقیقت رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کا سبب تھا کہ اتنی خوبصورت اور دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائیں، وہ در حقیقت ایک شکر کرنا تھا، ایک عاجزی تھی اللہ کے سامنے۔ آیت نمبر 190 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو در حقیقت ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے، اور انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہارا نبی کون سی نشانیاں لے کر آیا؟ تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی جو اسرحہ بن جاتی، اور انہوں نے ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے۔ اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں کے پاس گئے، ان کی قوم کی طرف گئے، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے نبی تم پر کون سی ایسی نشانیاں لے کر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی ہماری طرف نشانیاں کون سی لے کر آئے کہ وہ جو پیدائشی اندھا ہوتا اس کو ٹھیک کر دیتے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی وہ نشانیاں لے کر آتے، اللہ کے حکم سے وہ مردہ کو زندہ کر دیتے، اور بہت سی انہوں نے وہ ساری نشانیاں گنوائیں۔ تاہم مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ بھی ہمیں ایسی نشانیاں دکھائیے جن میں ہم بھی آپ کو وہ نشانیاں دے کر ہم بھی آپ کو پھر ایمان لے آئیں، کیونکہ اس سے پہلے سب نبی کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آج آپ کے پاس نشانیاں مانگنے آئے ہیں، سارے کے سارے لوگ ہمیشہ اپنے نبیوں سے بھی نشانیاں مانگتے رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کی پیدائش جو خلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، اور جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، وہ ایسے آنا جانا ہے کہ نہ رات کی سیاہی دن پر آتی ہے اور نہ دن کا اجالا رات میں آتا ہے؟ کہ اتنا صاف شفاف اللہ تعالیٰ کا ایک چیز کو دوسرے سے مختلف کر دینا، ایک چیز کو دوسرے سے مکمل طور پر جدا کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے رات کے اندھیرے کو فوراً روشنی میں بدل دینا، اور پھر کہیں پر بھی رات کا اندھیرا نہ ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دن کا اجالا ایسے کر دینا کہ کہیں پر تمہیں سیاہی آسمان پر نظر نہ آئے،
اور پھر اللہ تعالیٰ کا رات کے اندھیرے کو دن سے ڈھانپ دینا، کہ رات کا اندھیرا جب آتا ہے تو دن کو سارا کا سارا ڈھانپ لیتا ہے، اس کی چادر اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. تو کیا اس کے اندر ان عقل والوں کے لیے کوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر ان کے لیے کوئی ایسی ہدایت کی بات نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لآیات لأولی الألباب، کہ ان ساری باتوں سے صرف اور صرف عقل والے ہی ہدایت پاتے ہیں، انہی کے لیے یہ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسا ہے، قیام کی حالت میں بھی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا، اور اپنی پہلوؤں پر بھی اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کی خلقت جو پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر غور و فکر کرنا بہت لازم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہو کر بیٹھتے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو آسمان اور زمین کی جو خلقت ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیام نماز میں، قیام کی حالت میں، قعدہ کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو. وعلی جنوبہم، لیکن ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرو. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، اللہ کے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کی غور و فکر کرنا ان عبادتوں سے جو کہ ہر وقت عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں غور و فکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور گہرائی سے اس کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے. لیکن در حقیقت ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو ہم ان لوگوں کو مفکر سمجھتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی باتوں میں غور و فکر کریں. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا قرآن کے الفاظ پر غور و فکر کرنا آپ کے درجات کو کس طرح سے بلند کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اے میرے رب، جو کچھ تو نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی جو بے مقصد ہو. ہر چیز با مقصد ہے. اور پھر اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. وقنا عذاب النار، تو ہمیں بچا لے آگ سے. سب سے اہم بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے اس سے مانگنے سے پہلے ہم بار بار، قرآن نے ہمیں ہر طریقہ، ہر اسلوب سکھا دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. تو نے جتنا کچھ بھی زمین میں بنایا سارا با مقصد ہے، ساری چیزیں با مقصد ہیں، تو بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. پھر آگے اس کے بعد میں دعائیں آ رہی ہیں. اگلی 3 آیات ہم دیکھیں گے کہ ان میں بھی مسلسل دعائیں ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، اے تو پالنے والے، جسے تو جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا. اخزیتہ، تو نے اس کو ایسی رسوائی میں ڈال دیا کہ اس سے وہ بھاگ نہ پائے گا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور وہ جو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یا اپنی جانوں پر ہی ظلم تھا کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور خود کو اس آگ کے لیے تیار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا میں کیا دعا سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار، کہ تو جسے داخل کر دے جہنم میں تو بڑا ہی خسارے میں پڑ گیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ کون مدد کر سکتا ہے ظالموں کی؟ ظالم کے تو نزدیک ہی کوئی نہیں جاتا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم ظالم کے پاس جا کر کہیں خود ہی نہ پھنس جائیں، تو یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے خود پر ظلم کیا اور خود پر ظلم کر کے لگتا ہے کہ وہ مظلوم بن گئے۔ مظلوم کیسے بنے؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا، خود کو آگ کے لیے تیار کیا، اور وہ آگ کے لیے تیار ہونے کے بعد اس آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یہ کیسے ظالم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے؟ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ پھر دعا کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اے ہمارے رب، ہم نے سنا، سمعنا سن لیا ہم نے، منادی ینادی اس آواز بلند بلانے والے کی آواز کو سن لیا، وہ جو کہ بلا رہا تھا، جو پکار رہا تھا ہمیں للایمان، ایمان کی طرف۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہاں جاؤ ایمان لے آؤ اپنے رب کے لیے۔ بس ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ، اے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں پورا کا پورا ایمان میں داخل کر لے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ، اے ہمارے رب اب تو بخش دینا ہمارے لیے، ہم تو ایمان لے آئے تو ہمارے لیے بخش دے۔ کیا بخش دے؟ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وہ گناہ جن سے ہم لدے ہوئے ہیں ان گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور کر دے ہماری ساری برائیاں، ساری کی ساری برائیاں جن سے تو واقف ہے، کوئی اور واقف بھی نہیں۔ وتوفنا مع الابرار، اور تو جب ہمیں مارے پھر تو ہمیں موت دے، تو ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دینا، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا، ہمیں رسوا ہونے والے لوگوں کے ساتھ مت اٹھانا، ہمیں نیکوکاروں کا قرب نصیب فرما، ان کی دوستی نصیب فرما، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، ان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما۔ مکمل دعا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، ہمیں وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ جنت کا وعدہ۔ تو ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، اے ہمارے رب کو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن بڑا سخت دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غصے کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ اپنے تخت پر ہم سب میں ہمت نہ ہوگی دیکھنے کی، ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی ڈر اور خوف سے، ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا نبی، کہ روز قیامت جب انسان اٹھائے جائیں گے، برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو کیا ان کو شرم محسوس نہ ہوگی؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے جب ان کے تن پر لباس نہ ہوگا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کو احساس پتہ لگ گیا کہ وہ اتنا سختیوں والا دن ہوگا کہ کسی کو احساس ہی نہ ہوگا کہ جس کے تن پر کپڑا ہے اور کس کے تن پر کپڑا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ہو۔
وہ ایسا رسوا کن ہوگا جس میں دنیا کا ہر کیا ہوا عمل، انسان کا ہر برا عمل اس کو رسوائی میں ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تو ہمیں وہ عطا کرنا، وہ وعدہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، بس اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دعائیں سن لیں اور پھر جواب دیا، لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ساری ہی دعاؤں کو سن لیا، بے شک میں، اور ان کو قبول بھی کر، بے شک میں لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا کسی کا بھی عمل، چاہے وہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا چاہے کوئی عورت ہو، من ذکر او انثی، یعنی کہ عورت اور مرد کا ہم جانتے ہیں کہ مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ مرد کو عورت سے حصے میں بھی زیادہ حصہ دیا گیا جائیداد میں، لیکن عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ مرد کے عمل زیادہ قبول ہوں گے اور عورت کے کم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کے عمل برابر ہے، دونوں کے عمل برابر ہیں، اور کسی کا بھی اللہ تعالیٰ عمل ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ہجرت میں عورتیں بھی تو ساتھ نہیں تھی نا، انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، وہ بھی تو مدینہ آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے ہر عمل کا ان کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ آپ جو گھر میں کھانے پکاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، اس نیت سے کیجیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جھولی نیکیوں سے نہ بھری جائے؟ کہ پرورش کیجیے بچوں کی، یہ سوچ کر کیجیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، گھر کا ہر کام، اپنی ہر رسپانسبلٹی یہ سوچ کر کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کیسے آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ اسی طرح سے مرد جب اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے عزیز و قریب پر خرچ کرتا ہے، وہ یہ نیت رکھ کر کرے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، تو اس کو صدقہ کی نیت کا ثواب ملے گا، جیسے نیت کرو گے ویسا پاؤ گے۔ بعدکم من بعد، اور تم میں سے بعض جو ہیں، جو بھی جس نے عمل کیا، ہر کسی کو وہ عمل پورا ملے گا۔ اب وہ کون سے عمل ہیں؟ فالذین ہاجروا واخرجوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، واخرجوا، اور ان کو نکال دیا گیا، کچھ تھے جنہوں نے ہجرت کی اور کچھ تھے جن کو زبردستی نکال دیا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال دیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری راہ میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے جنگ کی اور کچھ وہاں سے مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ جنگ احد کے میدان میں جن لوگوں کو، کچھ لوگوں نے جنگ کی اور کچھ لوگ وہاں پر مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جنگ احد کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں ان سے دور کر دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے ان جنات کے باغات میں نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کے پاس، یہ بدلہ ہے ان کا اپنے رب کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہی ہے جو بہترین بدلہ دینے والا ہے، جس کے پاس بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے تمہارے ہر عمل۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یغر
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ نبی آپ کو ان مشرکین کا گھومنا پھرنا اس شہر کے اندر غمزدہ نہ کرے، پریشان نہ کرے، ان کا روب آپ پر طاری ہرگز نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو فائدہ حاصل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ان کو فائدہ تو حاصل ہو گیا، متاع قلیل، یہ فائدہ کم ہی فائدہ ہے، یہ دنیا کا فائدہ جو ان کو نظر آ رہا ہے یہ بہت قلیل فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بعد وقف ہوا، یعنی کہ یہ بات مکمل ہو گئی، یہ بات اپنے اندر اتنی گہرائی رکھی ہے، متاع قلیل کی بہت گہرائی رکھی ہے یہ بات۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم۔ وبئس المہاد، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی کیا، اپنے رب کے لیے تقوی کیا، کسی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کر دیا جنت، وہی جنت ہے جس کا اللہ نے بار بار وعدہ کیا۔ سوچئے یہ بات، اللہ نے یہ بار بار یہ قرآن میں کتنی ہی بار کی آیت آئی، وہ جنت وہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر یعنی کہ اس کے فرش کے نیچے نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی تمہیں، تم اوپر چل رہے ہوگے اور تمہارے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے۔ کیا سبحان اللہ خوبصورت منظر ہوگا، اور تم اس کے اندر جاؤ گے تو صحیح، لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہر طرف سے جنت مہکتی ہوئی ہوگی، خوشبو سے معطر ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے اندر داخل ہوگے اور ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور پھر رہو گے بھی کس طرح، فیہا نزلا من عند اللہ، اللہ کی مہمانی میں رہو گے، تم مہمان کے طور پر وہاں پہ رہو گے۔ ہر لمحہ تمہیں یہی محسوس ہوگا، مہمان کیا ہوتا ہے؟ جس سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، جس کی ہمیشہ خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، مہمانی کس کی مہمانی میں ہوگے؟ اللہ رب العزت کی مہمانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہمانی میں، ہم مہمان ہوں گے اور اللہ میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت مہمان نوازی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ ہی کے پاس ہے وہ سارے کے سارے جو لوگ نیک وکار تھے، تمام کی تمام بھلائیاں ان لوگوں کی، نیک لوگوں کی اللہ کے پاس ہیں۔ جو بھلائیاں، جو نیکیاں ان لوگوں نے کی تھی، ان سب نیک لوگوں کے لیے بہتر مال، بہترین بدلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، سب کے سب نہیں لائے لیکن کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور سب سے زیادہ جو ایمان لے کر آئے تھے وہ عیسائی تھے۔ یہودیوں میں سے گنے چنے یہودیوں نے ایمان قبول کی، اسلام قبول کیا، وہ اگر گنا چاہے تو 10 12 یا کچھ نمبر سے، لیکن عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے، سارے کے سارے جو اہل کتاب ہیں وہ برے نہیں تھے، اب اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے جو اچھے تھے، انہوں نے ایمان لایا اور ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو کچھ ان کی طرف، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، خاشعین للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش نہیں کیا اور ان کو بیچ نہیں ڈالا اپنے مفاد کے لیے، بلکہ اللہ کی آیات کو ویسے ہی تسلیم کیا جیسے وہ تھیں، سر تسلیم خم کیا
کہ ان اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اہل کتاب کا اجر ان کے رب ہی کی طرف ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اب تم ایمان تو لے آئے لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم ثابت قدم رہو، وصابروا، اور تم ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ورابطوا، اور تم جہاد کے لیے تیار رہو، ربط میں رہو، جہاد کے لیے۔ رابطہ کیا ہے اللہ سے؟ جہاد میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اپنی جانوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے رکھنا ہے۔ اب اگر ہم اس وقت میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو ہم اس وقت سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پر 4 چیزیں گنوائی۔ کون سی؟ سب سے پہلی بات ثابت قدمی، دوسری بات کہ ایک دوسرے کو بھی تھامے رکھو ایمان کے سلسلے میں، یہ نہیں کہ خود سوکھے صرف اور صرف خود دین پر چلتے رہو، بلکہ ایک دوسرے کا بھی ہاتھ تھامے رکھو، وصابروا، اور تھامے رکھو ایک دوسرے کو، کسی کا ایمان کمزور نہ پڑنے دینا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا تھامے رکھنا ان کا ہاتھ، اور رابطوں، رابطے میں رہنا، کس طرح؟ جہاد کر کے، وہ رب قائم رکھنا، کس طرح؟ جہاد کو لیے خود کو تیار کرتے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، اگر تم اپنی مراد پانا چاہتے ہو، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے دلوں کو دین کے لیے کھول دے اور ہمارے لیے عمل کرنا بہت آسان کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔